کو کہتے ہیں کہ جس پر الہام ہوتا ہے، لیکن وہ الہام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی الہام ہوتا ہے اور ایک شیطانی الہام ہوتا ہے۔ اگر شیطانی الہام کو بھی اس نے رحمانی سمجھ لیا تو گر گیا۔ یہ فرق ہونا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو الہام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ رحمانی ہے، اور جو شریعت سے متصادم ہو رہا ہے وہ الہام شیطان سے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا اس کو علم لدنی کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ دیکھیں طریقت میں بھی بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی گیا، اور میں یہ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی بتایا، بزرگوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، صرف ارادہ کرتے ہیں، اور جو ارادہ وہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا امر وہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی ارادہ کر لیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن تو پھر تو یہ بات ہو گئی کہ پھر یہ دعائیں ہم کیوں مانگیں، اور یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیوں دعائیں مانگی، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ نے کیوں دعائیں مانگی؟ مسنون دعائیں ہیں نا، مگر قربان جاؤں، اس کو القا کہتے ہیں، اس کو مہربانی کہتے ہیں، اسی کو الہام کہتے ہیں، اسی کو القا کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب دعا کرتے تھے تو یہ آپ بھی سیکھ لیجیے، آپ بھی سیکھ لیں، یہی باتیں ہیں جو آپ کو کام آئیں گی۔ مجھے بھی اللہ سکھائے، آپ کو بھی اللہ سکھائے۔ یاد رکھو، جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگا کرو، تو نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگا کرو، تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں تجھے مشورے دوں؟ اندازہ لگاؤ کیسے دونوں چیزوں پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یعنی میں کون سی چیز ہوں کہ میں تجھے مشورہ دوں کہ ایسا کر اور ایسا نہ کر؟ بس یہ دعا تو میں اس لیے مانگتا ہوں کہ تو نے حکم دیا، تو تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ بھائی بولو، یہ بات کسی انسان کی ہے یا اس کی ہے جس پر القا ہو رہا ہے؟